نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ کی سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کوہان قرار دیا، اس کا بلند ترین حصہ، سب سے طویل سورت ہے، اور اس کی کیا فضیلت بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چمکنے والی صورتیں زہراوین جو ہیں، ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گی۔ ایک روایت میں پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور ایک روایت میں بادلوں کی طرح، یعنی چھتری کی طرح، اور اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے نہ دیکھوں کہ وہ یعنی لغویات میں پڑا ہوا ہے یا فضول باتیں کر رہا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ پڑھے، یعنی اس کی بجائے سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیے اس کو۔ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوتی تھی اس شخص پر کہ جو فارغ بیٹھ جائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کا مطلب کیا، بہت ریلیکس بیٹھا ہوا بے فکر غفلت میں، اور وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اور قرآن میں سے بھی خاص طور پر سورۃ البقرہ۔ تو سورۃ البقرہ کے اس ختم مبارک پر آپ کو ایک ایک کتاب انعام میں دیتی ہوں، کتاب لے آئیے، اور جو آپ کے انچارجز ہیں ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ایک ایک پیک اٹھا کے دو دو لائنوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ سب کو جلد سے جلد پہنچ جائے۔ میں دیکھتی ہوں آپ کرتے کیا ہیں، تیزی سے لائن بنا کے آئیے جو بھی انچارجز ہیں۔ دیکھیے اکٹھی نہیں پکڑائیں اسٹوڈنٹس کو، یہی تو میں دیکھنا چاہتی تھی آپ کرتے کیا ہیں۔ آج آپ سب کا امتحان ہے۔ چیزوں کو تقسیم کرنا بھی ایک فن ہے، معلوم ہے آپ کو، سروس بھی ایک طریقہ ہے، ایک سکل ہے۔ میں یہ سب کو سکھانے کے لیے کر رہی ہوں۔ یہاں رکھیے پہلے کتابیں، اپنے ہاتھ میں اتنی اٹھائیے جتنے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تقسیم کرنے والے سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور میری بات سنیں۔ آج سب کے سامنے آپ کو تقسیم کا طریقہ سکھانا چاہتی ہوں تاکہ باقی لوگ بھی سیکھ لیں۔ کبھی زندگی میں کوئی چیز تقسیم کرنی پڑے، کیونکہ اکثر جگہوں پر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ تقسیم کس طرح چیز کرتے ہیں۔ ایک ہڑبونگ مچ جاتا ہے، آپا دھاپی، مجھے دے دو مجھے دے دو، اس کو نہیں ملی، وہ رہ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے وقت اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں کہ آدھا گرا دیتے ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ بہتر طریقہ کیا ہے، سب رکھیں ایک جگہ اور خود نیچے کھڑے ہو جائیے۔ آپ بھی سب نیچے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیے، ان کو کناروں پر رکھیے۔ چلیے اب آپ لائن بنائیں، پہلے آپ کی لائن نہیں ہے۔ جس قوم میں ترتیب نہ ہو، لائن نہ ہو، وہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکتی۔ شابش، اب کتابوں کی بھی ترتیب ہو گئی، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور یہ بھی لائنوں میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب کیا کریں گے؟ نمبر 1، اتنا بنڈل اٹھا کے وہاں کارنر پہ کھڑے، ابھی ٹھہر جائیے، میں تو ابھی طریقہ بتا رہی ہوں۔ انسٹرکشنز کو سننا بغور اور پھر فالو کرنا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اچھا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نمبر 1 اٹھائیں گی یہاں سے، اور سب سے آخری 2 روز ہیں ان کے پاس چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کی 2 روز سے چھوڑ کر اگلا نمبر اٹھا کے وہاں کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد 2 اور 2 اور 2، اسی طرح ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ آپ لوگ ان کو تقسیم کریں گے، آپ لوگ ان کو تقسیم کریں گے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلی لڑکی جو ہوگی وہ کتاب لے گی اور اگلی کو دے دے گی، اگلی کو، یعنی یوں پاس، آپ نہیں گھومے گی، کتاب گھومے گی، اور ہر ایک کے ہاتھ لگیں گے، اس طرح سب کو ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک اور بات یہ، ویسے تو ہم نمبر گن کے لائیں اسٹوڈنٹس اور ان کی انچارجز کے لیے جتنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اکا دکا کم ہو جائے، تو ایسے موقع پر جب کوئی چیز دی جا رہی ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے لالچ نکال دیں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں۔ اپنے دل میں یہ نہیں رکھنا مجھے ملی کہ نہیں، کیا ہو میرے ساتھی کو ملی کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کم ہو جائے تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ غور سے دیکھیں کس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چلیے اب پریکٹس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں میری بات کتنی سمجھ میں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باقی لوگ کیا کریں گے؟ منہ دیکھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تکبیرات پڑھیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے مثلا؟ ذکر کون سا؟ بلند آواز سے دل میں، ہر وقت آوازیں نہیں بلند کرتے رہا کریں دل میں، کیونکہ
ہم بعض اوقات جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو سنے سنائے میں شروع ہو جاتے ہیں، جب کوئی کام ہمیں اکیلے کرنا پڑتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ وہ پیچھے بھی ہیں، تو جو پیچھے ہیں ان کو بعد میں ملیں گی سب سے، کیونکہ پیچھے والے ہوتے ہیں. چلیے شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی لوگ ذکر کریں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہاتھ تھوڑا سا تیز رہنا چاہیے. چلیے اب آپ لوگ سکون کا ٹھنڈا سانس لیجیے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیے. تھوڑا سا میں اس کتاب پہ بات کروں گی، پھر ہم اپنا روٹین کا کریں گے کام. اچھا، بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ کسی نے میری کیسٹ سنی تھی، والدین ہماری جنت، تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں. تو میں بہت ریلیکٹنٹ تھی کہ یہ تو لیکچر ہے اور بولنے اور لکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو یہ لکھنے کا انداز نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ انسسٹ کیا انہوں نے کہ نہیں آپ اجازت دے دیں، ہم نے چھاپنا ہی چھاپنا ہے. اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے اجازت نہ دی تو پھر وہ جو جی چاہیں گے کریں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے. تو میں نے کہا کہ آپ ٹائپ کر کے مجھے بھجوا دیں. انہوں نے ٹائپ کر کے بھجوایا، پھر اس کو پروف ریڈ وغیرہ کیا اور تھوڑی سی اس کی نوک پلک سنواری اور اس کو پھر چھاپ دیا گیا. اور یہ انہوں نے چھاپ کے فی سبیل اللہ اس کو تقسیم کیا ہے. اور اس کو اگر آپ اگین کسی جگہ پر لیکچر کے طور پہ لیکچر دینا چاہیں تو آپ کو احادیث اور آیات وغیرہ صحیح ترجمے کے ساتھ اس میں مل جائیں گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ صرف یہ کتاب لیکچر دینے کے لیے نہیں بلکہ خود عمل کرنے کے لیے بھی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ریمائنڈر بھی ہوگا. اور چونکہ یہ ٹاپک پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں کور ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا. عام طور پر ہم جب سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے تو کوئی مٹھائی وغیرہ یا کوئی چیز دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہوا خیر مما یجمعون، مٹھائی سے بہتر ہے کہ انسان کوئی علمی کتاب یا کوئی ایسی چیز پڑھے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں آپ کو شروع میں. تو اس کا یہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد والدین کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان کس طرح؟ سب سے پہلے والدین کی شکر گزاری، پھر اس کے بعد شکایتوں سے پرہیز یا شکووں سے پرہیز، پھر والدین کو خوش رکھنا، پھر ان کی خدمت کرنا، پھر ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، پھر ان کا ادب اور احترام کرنا، پھر ان سے محبت کا اظہار کرنا، پھر ان کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، پھر اسی طرح ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، پھر اسی طرح ان کے لیے دعا کرنا، پھر ماں کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا الگ سے ذکر ہے، پھر مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے، اس میں ان کے لیے جو جو کام کرنے کے ہیں اسے دعائے مغفرت ہے یا ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ وغیرہ کے کام کرنا. تو والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو جائیں. اور اسی طرح ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک، پھر رضائی والدین سے بھی اچھا سلوک، سسرالی والدین سے بھی اچھا سلوک، ستیلے والدین سے بھی اچھا سلوک. پھر چچی جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے اگر اس نے پالا ہو، بعض اوقات بچوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں. اسی طرح دایا کا حق، بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی، جیسے عرب معاشرے میں بھی تھا کہ ماؤں کے علاوہ جو دایا وغیرہ ہوتی تھی، انا یا دایا کا کانسیپٹ ہے، تو جو خاتون بچپن میں بچے کی خدمت کرے اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے. پھر استاد جو ہیں وہ بھی روحانی والدین ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو یہ مختصر سا ایک ٹاپک ہے جس میں آپ کو ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ آپ کس طرح اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اب اس کتاب کی قیمت یہ ہے کہ ایک تو جنہوں نے یہ چھاپی انہوں نے دعا کی درخواست پیچھے لکھی بھی ہے، ان کے لیے آپ دعا کر دیجئے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کوشش کریں کہ اس کتاب میں سے ایک ایک چیز روز تھوڑی سی کسی بھی طرح کہانی کی شکل میں یا واقعے کی شکل میں ان کو بھی بتائیے، تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی آپ کے والدین کے فرما بردار ہوں، اور اس کے علاوہ جس تک آپ میسج کنوے کر سکیں. گناہوں کو دھونے والے اعمال کا کچھ حصہ دوبارہ کرتے ہیں. گناہوں کو دھونے والے اعمال میں جہاں ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا، نماز کے بارے میں پڑھا، تسبیحات اور اذکار کے بارے میں پڑھا، وہاں نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. کبھی آپ نے اس اینگل سے سوچا؟ یعنی کسی اچھی مجلس میں جا کر بیٹھنا جہاں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو اس مجلس میں شریک ہونا جو ہے وہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آپ لوگ جیسے یہاں پر آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کے آنے کی غرض کیا ہے؟ کیوں آتے ہیں یہاں؟
کسی دنیا کے مقصد کے لیے تو نہیں آتے، آخرت کے فائدے کے لیے آتے ہیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری آخرت سنور جائے. تو ایسی صورت میں جو لوگ بھی خالص نیت کے ساتھ ایسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے تو اجر ہے ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو ایسے ہی راہ چلتے ہوئے آ کے بیٹھ جائیں ان کے لیے بھی بے حد فائدہ ہے. نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کی مجالس کا حال دریافت فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر ان لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتے ہیں. ایک دوسرے کو آوازیں دیتے کون؟ کیوں دیتے ہیں آوازیں؟ کہ ادھر آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے. تو فرشتے کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ مل جل کر اللہ کی یاد اختیار کرنے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی محفلوں پر ایک خاص قسم کا پیس اور ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے. ہماری وہ کیفیت جو قرآن کی مجلس میں ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے جو باہر ہوتی. قدرتی طور پر ہماری کیفیت بدل جاتی اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس ماحول کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ ہر ایک بات کو جانتے ہیں، یعنی فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، لیکن پیار سے ان کا ذکر کر کے پوچھتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں قسم ہے تیری ذات پاک کی، انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تسبیح کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قسم تیری ذات کی، انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اس کی حرص کریں، اس سے بڑھ کر اس کی طلب کریں اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں. فرمایا تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں آگ سے. فرمایا کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تیری ذات اقدس کی قسم، انہوں نے اسے دیکھا نہیں. فرمایا اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں اور اس سے اور زیادہ ڈریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب تعالیٰ، ان یاد کرنے والے بندوں میں ایک شخص کسی کام کے لیے وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا. اسے کوئی کام تھا، مثلاً اسے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کوئی کام تھا، یا وہ ایسے ہی گزر رہا تھا تو وہاں آ کے بیٹھ گیا. وہ وہاں کسی کام کے لیے آ کے بیٹھ گیا، وہ ان لوگوں میں شریک نہیں تھا، ویسے پاس بیٹھ کے سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوگا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہر مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ برے لوگوں میں بیٹھے تو اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا، آپ اچھی مجلس میں بیٹھے تو اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا. دونوں طرح کی مجالس کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو اچھی مجلس کے اثرات نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان پر اچھے پڑتے ہیں، بلکہ آخرت کے انجام کے اعتبار سے انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے. اب جیسے کچھ لوگ تو یہاں پر رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ لوگ ایز اے لسنر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ویسے ہی کسی کام سے آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا وہ نیچے کلاس ہو رہی تو کہتے ہیں اچھا چلو ہم بھی سن لیتے ہیں جا کے. وہ رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ویسے ہی سننے آ جاتے ہیں اور خوب توجہ سے سنتے ہیں. اور پھر جو بھی وہاں بیٹھتا ہے
کسی نہ کسی طرح فائدہ ضرور پہنچتا ہے. آپ ریگولر اسٹوڈینٹس میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلے کبھی ایز اے لسنر آیا ہو یہاں؟ اچھا، تو کیا ہوا تھا آ کے؟ ہاں آپ بتائیے. یہ کہتے ہیں یہ اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی اور انہوں نے کسی سے ملنا تھا، اور یہ کسی ارادے اور نیت سے یہاں نہیں آئی تھی، اور جب آ کے انہوں نے یہ سارا ماحول دیکھا تو ان کو اتنا اٹریکٹ کیا کہ انہوں نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ یہ بھی یہاں داخل ہوں گی. اب آپ دیکھیے وہ ایک جھلک کہاں پہنچایا اس نے ان کو؟ کلاس تک کہ اب ریگولر قرآن پڑھنی ہے. اب جو قرآن پڑھ لیں گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چین سے تھوڑی بیٹھیں گی. قرآن آرام تو نہیں کرنے دیتا، وہ تو قبر میں جا کے آرام کرواتا ہے. پھر انسان کی اور ہرس بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے سیر نہیں ہوتے علماء، یعنی سیکھنے والے یا جان لینے والے بھی دل نہیں بھرتا کبھی اس سے کہ ہاں بس بہت ہو گیا، آپ کافی پڑھ لیا. اور کوئی جو ایسے ہی آیا ہو کبھی؟ ہاں آپ بتائیے. یہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی رشتے دار کو ملنے کے لیے گئی تو وہ ان کو آگے لے گئی کلاس میں، اور پھر یہ بھی پڑھنے پہنچ گئی. ہاں آپ پیچھے سے کچھ کہہ رہے ہیں. یہ بھی سمر کورس میں ایز اے لسنر آئی تھی. ہاں آپ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی بیٹی کا یہاں نکاح تھا تو ان کو کسی نے کہا آپ بھی آ جانا، تو یہ آ گئی، اور پھر نہ صرف خود آئی، امی اور بہن بھی آ گئی. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اپنی کسی دوست کے ساتھ آئی تھی اور وہ ری ٹیسٹ دینے آئی تھی، اور اس کے بعد وہ نیچے کلاس میں آ کے بیٹھ گئی اور سورت نور چل رہی تھی تو ان کو اچھا لگا، اور انہی دنوں یہاں پر نئے ایڈمیشن ہو رہے تھے تو انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی مجلسوں میں جانا بیسیکلی نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے انسان کو. کچھ لوگ تو اپنے کورس میں بیٹھے ہوئے نا، اور کچھ لوگ صرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں ہے نہیں، اور وہ پورے مائنڈ اور ہارٹ کے ساتھ بھی بعض اوقات نہیں ہوتے اس میں، لیکن جب ان کو اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے لیے ایک نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور جب اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ ایک چراغ ہے جس سے چراغ پھر جلتا چلا جاتا ہے. اس بات سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جس کے دل میں نیکی کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا. تبلیغ کا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں نا، ابھی آپ دعویٰ کے طریقے پڑھیں گے، کس طرح لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. ہمارے دل میں ہوتا ہے نا ہر ایک کی خیر خواہی ہو، جو ہم نے لطف اٹھایا قرآن سے وہ ہر ایک اٹھائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب خود کسی کو کہتا ہے نا آؤ قرآن پڑھو، تمہیں بھی پڑھنا چاہیے، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں پڑھتا. اگر اس کا دل چاہے بھی نا، یعنی ہم کسی کا حکم نہیں سننا چاہتے اور نہ کسی کے نیچے لگنا چاہتے نہ کسی کے ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ عام طور پر ہمیں ایسی باتوں کی طرف کان نہیں دھرنے دیتا. تو جب اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر خود سوچتا ہے. اس طریقے کو آزما کر دیکھیں. اچھا بعض لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو آپ ایک بات کہتے ہیں وہ اور بھاگتے ہیں. کبھی بھی بے صبری نہ کریں. بعض اوقات کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو منانے لگتے ہیں. اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ اور ناراض ہوتا ہے نا. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ چھوڑے تھوڑا سا اس کو، اسے سنبھلنے دے، وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ سمجھے کوئی بات. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا. اصل مشکل یہ کہ ہمارے اپنے اندر صبر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ابھی اور اسی وقت. پھر وہی بات آئی نا، کون سی والی؟ جلد بازی. تو جلد بازی کاموں کو بہت خراب کرتی ہے. نتائج جلدی نہ مانگا کرے. اب اگر کوئی بیج بو کے سرانے بیٹھ جائے، ابھی نکلے پودا، میرے سامنے نکلے تو نکلے گا. مرغی کے بچے نکلتے ہوئے دیکھے کسی نے؟ کس نے دیکھے؟ الحمدللہ کچھ لوگ تو ہیں جو ابھی تک نیچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. میں جب چھوٹی تھی تو گاؤں میں رہتی تھی تو ہماری نانی ہر کچھ عرصے کے بعد جب وہ موسم ہوتا ہے کوئی تو وہ مرغی کے نیچے انڈے رکھتی تھی. اچھا وہ مرغی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ 21 دن پورے لیتی ہے. اچھا جب مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ مرغی بیٹھ گئی ہے تو مجھے یہ ہوتا تھا اب کس دن انڈے سے بچے نکلیں گے. اچھا میں ہر روز تقریباً جا کے نا اس کو جھانکتی تھی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی کڑکڑ ہونے لگی کچھ. وہ کڑاک کرتی تھی آگے سے مرغی، ایسی ڈانٹ دیتی تھی کہ ہٹ جاؤ یہاں سے. اچھا تو میری نانی مجھے کہتی تھی بار بار نہیں دیکھتے، اگر بار بار دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ہو جاتا ہے عمل. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ ہر روز صبح وہ مکھن بناتے تھے. کسی نے وہ عمل بھی دیکھا ہوا ہے مکھن بنانے کا؟ تو میں بھی شوق میں کہتی تھی میں بھی بناتی ہوں ساتھ آپ کے. اچھا جب میں بیٹھتی تو ہر تھوڑی دیر کے بعد روک کے اس میں جھانکتی تھی کہ وہ مکھن بنا کہ نہیں بنا.
تو نانی کہتی تھی بار بار نہیں دودھ کو جھانکتے، مکھن نہیں نکلتا، اس طرح کم نکلتا ہے. اچھا پھر میں کہتی کہ یہ کیا بات ہوئی. اچھا ویسے کبھی کوئی کھانا پک رہا ہو نا اور بچوں کو بھوک جلدی لگ جاتی، وہ کہتے جلدی کرو. اچھا وہ دم پہ رکھا ہو. مجھے دم کا لفظ اتنا برا لگتا تھا کہ وہ انتہائی پیشنس، صبر. دم ہے، پکے نہیں، پک گئے ہیں، بس دم پہ. تو دم کب اترے گا؟ اچھا پھر میں کہتی تھی کھولوں کھولوں، نہیں کھولنا نہیں، وہ دم خراب ہو جائے گا. یعنی ایک مثال نہیں، کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا کیا دل چاہتا ہے جلدی سے دیکھے. وہ کہتی تھی نہیں تم اتنے منٹ مسلسل کرو اور دیکھو نہیں، اور پھر دیکھو یہ کام ہو جائے گا. کیونکہ ہم ہر دفعہ جب روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈیلیز اس میں بھی ہوتی ہے نا روکنے کی وجہ سے. اچھا پھر اسی طرح کو پودا اگا لیا، ہر روز دیکھنا شروع کر دیا. اچھا بلی کا بچہ پالے تو بڑا کیوں نہیں ہو رہا. اچھا بچے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، لاہور کب آئے گا. یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں. ان سب چیزوں میں ایک صبر اور انتظار لازم ہے، اور یہ اصول زندگی کی ہر چیز میں انتظار لازم ہے. جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو انتظار لازم ہے، صبر لازم ہے. کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، صبر لازم ہے. آپ ایک دن ایک نصیحت کر کے پھر دوسرے دن وہ کچھ اور کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. تو وہ جو اس روز میں نے بات کی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج کو فرمایا تھا کہ دو چیزیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک ہے حلم اور دوسرے ہے ٹھہراؤ، آہستگی، رک جاؤ، انتظار، صبر. آئیں گے نتائج سامنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا کرو نتیجہ برا آئے، لیکن صبر ضروری ہے، لازم ہے. تو تبلیغ کے میدان میں بھی، لوگوں کو دین کی طرف لانے میں بھی، لوگوں کے اندر آنے والی تبدیلی میں بھی، لوگوں کے اخلاق سنورنے میں بھی. کیوں قرآن 23 سال میں نازل ہوا؟ بہت سے صحابہ نے تو پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، وہ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت مصعب کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کون تھے وہ؟ کس کو پتا؟ آپ بتائیے. حضرت مصعب کا نہیں پتا؟ بولیے کون تھے؟ پہلے مبلغ دین تھے، مدینہ میں بھیجے گئے، اور صرف مبلغ نہیں تھے بلکہ کیا تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. معلوم ہے آپ کو؟ وہ قرآن ٹیچر تھے مدینہ میں. اگر آپ پڑھیں جا کے لائبریری میں حضرت مصعب کے بارے میں، وہ قرآن ٹیچر تھے، لیکن انہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا تھا. انہیں نہیں پتا پورے قرآن کا. کب شہادت ہوئی تھی ان کی؟ جنگ احد میں. اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ قرآن ٹیچر بھی ہیں لیکن انہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا. اب آپ دیکھیے کہ 23 سال میں کیوں نازل ہوا. اگر وہ کہتے کیا پتا ہم شہید ہو جائیں، ذرا جلدی سے ہی سارا آ جائے تو اچھا، ہم بھی پڑھ کے جائیں، ختم قرآن کر کے جائیں دنیا سے. لیکن وہ سابقون میں سے ہیں نیکیوں میں. تو اصل بات یہ نہیں کہ آپ کتنا بڑا پہاڑ توڑتے، اصل بات یہ کہ آپ کے کام کی کوالٹی کیا ہے، آپ جو کر رہے ہیں اس کا حق کتنا ادا کرتے، اس کے ساتھ کتنے پیشنس اور صبر اور تحمل اور اس کا کتنا حق آپ نے ادا کیا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جلدی نہیں کرنی کسی چیز میں، صبر، انتظار، لیکن طریقے اچھے اختیار کرنے ہیں. اور ایک اور بات، گھر میں جا کے اپنی ٹیچرز کا یا میرا زیادہ تذکرہ نہ کیا کریں، اس سے گھر والے ہم سب سے پٹ آف ہو جائیں گے. ہر جگہ الہدا الہدا مت کیا کریں، ان کو غائبانہ طور پر چڑ ہوگی، کیونکہ انسان کی فطرت میں وہ کسی دوسرے کی اچھائی ایک سے دوسری دفعہ نہیں سن سکتا، اس کو نہیں اچھی لگتی. وہ کہتے میرا کیوں نہیں اچھا ذکر کر رہے، انہیں کا ذکر کیے جا رہے. اور خاص طور پہ سسرال میں جا کے میاں کے سامنے تو بالکل ہی نہیں کرنا. تو اس لیے میں آپ کو انٹینشنلی روک رہی ہوں کہ یہ بھی بے صبری میں آتا ہے، یہ بھی جلد بازی میں آتا ہے. دیکھیے اصل چیز کیا ہے، ہم سب یہاں بیٹھ کر اپنی باتیں تو نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا نام ہی بلند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کا بھی نام لیں گے زیادہ تو الٹا اس سے متنفر کریں گے لوگوں کو. اگر آپ کسی کو کوئی بک دیتے ہیں یا کوئی کیسٹ دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، آپ ذکر نہ کریں، آپ ویسے کہ آپ سنیے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن قدرتی بات ہے، اگر آپ انسانوں کا ذکر زیادہ کریں گے، انسانوں کی محبت کا تذکرہ کریں گے تو دوسروں کو اپنے سے دور کر دیں گے. اور آپ بات تو بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے یا یوں بتائی گئی یا کچھ، لیکن جس چیز سے میں روکنا چاہتی ہوں آپ کو، وہ زیادہ نام کا ذکر یا افیکشن، اس کو بہت شو نہیں کرے. ویسے بھی ہر چیز لمٹ کے اندر ہی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اس میسج کو تو میکسیمم کنوے کریں.
جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں، ظاہر اپنی باتیں نہیں سکھاتے، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کی ایک روشنی آپ تک لاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک پازیٹیو میسج جائے گا. لیکن اگر آپ بندوں کا ذکر زیادہ کریں گے تو اس سے میسج میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو اس طرح بھی کنوے کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ اس کو نقصان دیتی ہے. آگے چلتے ہیں. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے، جو پیغام آپ کو میں اس میں سے دینا چاہتی ہوں اور جو خوشخبری اس میں موجود ہے، وہ یہ کہ ایسی مجلس میں شریک ہونے والے اور پھر ان کی کمپنی میں آ کے بیٹھنے والے، ان سب کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اگر ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہم جا رہے ہیں، اس سے تو ہماری آخرت اچھی کر دے، یعنی یہ علم ہم آخرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں. اب بندوں پہ ہے کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں کہ کچھ کر کے دکھائیں تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے. ہاں، اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ وذکرهم اللہ فی من عنده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. یعنی آسمان کے فرشتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے انہیں بھی گواہ بنا لیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، یعنی دل میں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. مشکل ہوتا ہے نا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کی بات کرنا، لیکن اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس انسان کا ذکر کرتے، دیکھو میرا فلاں بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کے میرا نام لے رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. اگلا چیپٹر آپ خود پڑھیں گے. گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی دیر نہ لگانا، جو ہی احساس ہو فوراً پلٹ جانا. میں تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں خاص طور پر گناہ معاف کرنے والے کاموں میں جو لوگوں سے تکلیف دور کرنا، کیونکہ ہمارے اندر یہ عنصر بہت کم پایا جاتا ہے. عموماً ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں، تو ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، بلکہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی تکلیف ہٹانا ہے. تو جو کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. تو ہمیں پھر اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے کہ کون کس تکلیف میں ہے، کیسے اس کی تکلیف دور کی جائے، کون پریشان ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بھوکا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز منڈے کو اس کے بارے میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.